خرم صاحب، شوکت صاحب کی بات آپ نے سنی ہوگی، کہہ رہے ہیں مشکلات بڑھ رہی ہیں تو پاکستان کو چاہیے کہ کچھ سالڈ اس سے بات کرے امریکہ سے، اور وہی میرا سوال پہلے بھی تھا کہ لوگوں کو جو ڈر ہے، شکوک ہیں، وہ کیسے دور ہو سکیں گے؟ کیا واقعی پاکستان کہہ سکتا ہے کہ ہمارے قرضے معاف کریں؟ کیا یہ آنریبل بات ہوگی؟ جی نہیں، یہ تو ابھی بہت قبل از وقت ہوگا، اور پاکستان میں یہی اس پہ دہرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو لانگ ٹرم اسٹریٹجک پارٹنر ہے وہ چین ہے، ہمارے دفاعی معاملات میں بھی، اوور آل فارن پالیسی میں بھی۔ امریکہ کے ساتھ ہمیں تعلقات اچھے رکھنے چاہیے، وہ دنیا کی ایک بڑی طاقت ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے ایک طاقت کا باعث ہے کہ ہم اب سوالی نہیں رہے امریکہ کے آگے۔ ہم اس کے جو 2 بلین کولیشن سپورٹ فنڈ پر ہم نے بڑی مشکلات اس ملک میں سہی ہیں، لیکن اب ہم اس کے اوپر کسی بھی طرح ڈیپینڈنٹ ہونے نے حساب نہیں کر رہے۔ تو پاکستان کو جو اصل چیلنج ہے وہ اپنی اکانومی کے اندر جو بڑی مشکل اصلاحات کرنی ہے، جس میں بہت سارے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ان کے سامنے حکومت کو توڑنا ہوگا ان کو، اور اس کو لے کر آگے چلنا ہوگا تاکہ اس ملک میں انویسٹمنٹ بھی ہو، نیا روزگار وافر پیدا ہو، اکانومی امپروو ہوگی تو صرف امریکہ نہیں پوری دنیا سے کمپنیاں پاکستان میں آئیں گی۔ تو یہ لیکن ہم ضرور دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی میکرو اکنامک انڈیکیٹرز تو بہتر ہوئے ہیں، سٹاک مارکیٹ بھی اوپر جا رہی ہے، انٹرنیشنل لیول پہ آپ کی بڑی پذیرائی ہے پاکستان کی، ریٹنگ ایجنسی بھی تھوڑا بہتر کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، معیشت آگے نہیں بڑھ رہی، انٹرسٹ ریٹ کم نہیں ہو رہا، کیوں ایسا؟ اس لیے میں نے کہا کہ یہ اس کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہم نے خود کرنا ہے اپنی سمجھ سے، اپنی دانش سے، اور اس میں جو ایک رکاوٹ ہے جس کا آپ نے ڈسکشن کی ہے، وہ اس ملک سے اس فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان نامی جو دہشت گرد ہیں ان کا مکمل خاتمہ ہے۔ وہ بھی ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ میں رکاوٹ ہے کہ جب خبریں آئیں گی مکمل خاتمہ یہ بھی سنتے 30 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک تو نہیں ہوا، تو کب آپ کے خیال میں ہوگا؟ حکومت اس پہ فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہی؟ انڈیا کو 4 دن میں ہم نے سبق سکھا دیا یہاں۔ افسار صاحب، حکومت اس معاملے میں بالکل کلیئر ہے، لیکن پھر کہوں گا کہ جن کی 13 سال سے خیبر پختونخوا میں حکومت ہے ان کا ذہن اس معاملے میں بالکل صاف ہونا چاہیے، اور جو انہوں نے ایک بزدلانہ مصالحت کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے، انگریزی میں اس کو اپیزمنٹ کہتے ہیں، اپیزمنٹ سے کبھی بھی ٹیررسٹ سے ڈیل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ کو بھی اب دیکھتے ہوئے اتنے سال ہو گئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے۔ کیا انہوں نے کبھی بھی یہ جو اب نئے فتنۃ الخوارج ہیں جو کے پی میں موجود ہیں، کیا انہوں نے کبھی ذرا سی بھی کوئی نرم بات کی ہے کہ وہ بندوقیں رکھ کر پاکستان سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ تو پھر کون سی نرمی اور کس افغانستان سے بات کرنی ہے؟ افغانستان کے ساتھ ہمیں ایک سوورن اسٹیٹ کے طور پر ان کی ذمہ داریوں کا ان کو یاد کرانا ہے، اور اپنی زمین کا خود دفاع کرنا ہے، اور ان 12 اضلاع کا بھی دفاع کرنا ہے جو خیبر پختونخوا کی حکومت کی رٹ میں اس وقت نہیں ہے۔ شوکت صاحب، 12 اضلاع آپ کی رٹ میں نہیں ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے ان لوگوں سے جس کو آپ فتنہ الخوارج ان کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ دیکھیں، جو دہشت گرد ہیں وہ دہشت گرد ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں، لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں نا، مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کے عوام گزشتہ 25 سالوں سے قربانیاں دے رہے ہیں اور دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں، فرنٹ لائن صوبہ ہے، پورا اپنی کوشش کر رہا ہے، لیکن وفاق کی طرف سے آپ دیکھیں نا وزیر داخلہ کا کیا رول رہا ہے۔ یہ باتیں تو کرتے ہیں اسلام آباد میں بیٹھ کے کہ جی دیکھیں 13 سال سے حکومت ہے، اور بھائی یہ 13 سال سے حکومت ہے تو کوئی یہاں پہ کوئی کراچی کی طرح کوئی سنیچنگ تو نہیں ہو رہی ہے، موٹر سائیکلیں تو نہیں چوری ہو رہی ہیں، یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے کراس بارڈر ٹیررزم ہے، تو اس میں تو آپ نے رول ادا کرنا ہے۔ آپ کا رول کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے نا، مجھے بتائیں کہ آپ نے کتنا روکا ہوا ہے۔ آپ افغانستان کے ساتھ، میں دوبارہ آؤں گا، آپ کہیں گے جی افغانستان، اگر افغانستان آپ کی بات نہیں مان رہا تو آپ نے کیا حکمت عملی اپنائی ہے؟ اب دیکھیں نا، یہ آپ اتنا بڑا ڈیسیجن آپ لے لیا، آپ نے، اللہ کرے امریکہ ہمارے ساتھ مخلص ہو، اور لیکن آپ امریکہ کے ساتھ تو آپ اتنے قریب ترین اپنے بتانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور بڑا کریڈٹ بھی لے رہے ہیں، لیکن ہمیں امریکہ سے فائدہ کیا ہوگا وہ بھی تو ہم کو بتائیں نا۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انویسٹر تو آ ہی نہیں رہے ہیں، جب انویسٹر نہیں آ رہے ہیں آپ کہتے ہیں جی ہم نے بڑی ترقی کی ہے معاشی،
یہ کیا तरक्की ہے کہ آپ نے 33,000 ارب کا قرضہ لے کے قوم کو اس طرح چھوڑ دیا. اب سننے میں آ رہا ہے کہ 1700 ارب کے 17,000 اور قرضہ مانگ رہے ہیں. تو اگر قرضوں پہ آپ نے چلانا تھا تو پھر عمران خان کی حکومت کیوں ختم کیا آپ نے؟ 1 روپے کا فائدہ آپ نے عوام کو ابھی تک نہیں دیا. ابھی تک رو رہے ہیں کہ جو عمران خان تھا اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. بھائی آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ تو بتائیں نا. آپ امن نہیں لا سکے، آپ مہنگائی ختم نہیں کر سکے، آپ اس ملک کو نہیں چلا سکے، اکانومی نہیں کر سکے، انویسٹر نہیں لا سکے. باتیں کر رہے ہیں آپ امریکہ کے ساتھ. بھائی امریکہ سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ پہلے یہ بتائیں ہمیں، قوم کو بتایا جائے. یہ اس طرح ہوا میں امریکہ سے فائدے سے پہلے یہ خرم صاحب بتائیے گا کہ وہ کہہ رہے کراس بارڈر جو ٹیررزم ہو رہا ہے اس پہ وفاقی حکومت کو کرنا چاہیے تھا، اور پھر جو 13 سال میں ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے کہ وہ کر سکتے. وہ کہہ رہے ہیں وہاں سنیچنگ تو نہیں ہو رہی، جرائم تو نہیں ہو رہے نا، دہشت گردی ہے، کراس بارڈر ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. ختم بات. جی سب سے پہلے تو میری استدعا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس طرح کے بیان دینا بند کر دے کہ ہم طالبان سے نہیں لڑ سکتے، ہم ان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہم اس قابل نہیں کہ ہم ان سے لڑ سکیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب ان کا دعویٰ ہے کہ وہاں ان کی ایک نمائندہ حکومت ہے، پھر جو ان 12 اضلاع کے منتخب نمائندے ہیں ان کی مشاورت کیوں نہیں حاصل صوبائی حکومت کو کہ ہم وہ ریٹ قائم کر سکیں. اور اگر صوبائی حکومت یہ چاہے گی کہ ان 12 اضلاع میں ریٹ قائم ہو جو افغانستان کے ساتھ لگتے ہیں، تو وفاق آج بھی تیار ہے. وفاق آج بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر رہا ہے. وفاق کے آج بھی فوجی جو ہیں وہ درجنوں کی تعداد میں، ابھی بنوں میں جو مرڈر ہوا ہے اس کو آپ کیا کہیں گے. اور وہاں جو ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کا کوئی عہدے دار وہاں جا کر اس جنگ کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے نہیں ہے جو ذمہ داری وفاقی حکومت اٹھا رہی ہے. تو ان کو اس معاملے میں کلیئرٹی لانی ہے، اور جو ایشوز ہیں اکانومی کے، ان کے پاس فارمولا ہے، ہمیں ضرور بتائیں. لیکن یہ بات ضروری ہے کہ ملک میں قیمتیں بڑھنا رک چکی ہیں الحمدللہ، ایک استحکام آ چکا ہے الحمدللہ. اور اس میں آنے والے دنوں میں استحکام میں جو بہت مشکل سے پاکستان کی کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہوئی ہے ڈپلومیٹک بھی اور اکنامک پالیسی میں بھی، اس کے ڈیویڈنڈز قوم کو ملنا شروع ہوں گے. اور یہ سوال کرنا بڑا آسان ہے کہ امریکہ سے ہمیں کیا ملا. یہی تو تبدیلی ہے کہ پاکستان امریکہ سے کچھ لینے نہیں جا رہا، ہم ان سے مانگنے نہیں جا رہے، ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے بطور ایک ذمہ دار ریاست کے ہم سے بات کریں. اچھا آخر میں صرف یہ بتا دیں، بات تو ان کی وزن تو ہے کہ کراس بارڈر جو ہے ٹیررزم، ان کا آنا جانا، پھر سمگلنگ کا، یہ کیوں نہیں روک پا رہا؟ لوگ کہتے ہیں اندر سے بھی تو مفادات ہیں نا لوگوں کے، اس لیے نہیں ہم روک پا رہے، نیت ٹھیک نہیں ہے. درست جی نہیں جی، اس میں جو جہاں بھی کوئی کمی کوتاہی ہے، اسی لیے میری جو خیبر پختونخوا میں 13 سالہ حکومت سے استدعا ہے کہ اگر آپ اس دھندے میں شامل نہیں ہیں، اگر آپ اس اسمگلنگ میں شامل نہیں ہیں، اگر آپ اس کمزوری میں شامل نہیں ہیں، تو پھر وفاق کے ساتھ آ کر بیٹھیں تاکہ ہم مل کر پاکستان میں رہنے والوں کی اور خیبر پختونخوا میں رہنے والے جو 4.25 کروڑ پاکستانی میرے بھائی اور بہنیں، ان کی زندگیوں کو محفوظ کر سکیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ صاحب ہم سے بات کرنے کا. شوکت یوسف زئی صاحب. اور وقت تو ہمارا آج کے ایڈیٹوریل کا کرکٹ پہ ہے، اور آج کے ایڈیٹوریل میں ہم بات کریں گے اس تعصب پہ جس نے اس جینٹلمین گیم کو خراب کر دیا ہے. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے آج جرمانہ کیا ہے پاکستان کے حارث رؤف پر 30% میچ فی کا، اور صاحبزادہ فرحان کو انہوں نے وارننگ دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سوریہ کمار یادو جو انڈین ٹیم کے کیپٹن ہیں ان کو بھی انہوں نے جرمانہ کیا 30% آف دا میچ فیس. لیکن یہ معاملہ شروع وہاں سے ہوا جب سوریہ کمار یادو نے ٹاس کرنے کے بعد پاکستان کے کیپٹن سے ہاتھ نہیں ملایا، اور پھر اس کے بعد جب ٹیم نے وہ میچ جیتا انڈیا نے، تو اس کے بعد ایک روایت ہے کہ دونوں ٹیمیں ہاتھ ملاتی ہیں، وہ بھی نہیں ملایا. اتنا تعصب ہے انڈین ٹیم کے اندر، اور وہ میڈیا اور ہندوتوا پالیسی کی وجہ سے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا پہلگام کے نام جیت کی جو تقریر کی ہے، اس کے جواب میں اگلے میچ میں حارث رؤف نے 6-0 کا نشان بنایا، اور صاحبزادہ فرحان نے کلاشن کوف کی آواز نکالی بیٹ کے ذریعے. تو حارث رؤف نے ایک پوچھا سوال جس کے بعد ICC کے چراغوں میں روشنی آئی. انہوں نے کہا BCCI کو اعتراض کیا جو میں نے اشارہ کیا، انہوں نے ایسے کہا تھا 6-0. تو اس پہ انہوں نے پوچھا 6-0، انہوں نے کہا آپ کو اس پہ اعتراض کیا BCCI کو، BCCI اس پہ کوئی جواب نہ دے سکا. یہی جواب ہے. گڈ نائٹ.